الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله تعالى رحمة للناس، وآتاه الحكمة وجوامع الكلم، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم صدر جلسہ، ذی وقار علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اولاد کو عقیدے کی تعلیم دیں. محترم حضرات، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں. اولاد اسی وقت حقیقی زینت بن سکتی ہے جب والدین اپنے اولاد کو صحیح راستے پر چلائیں اور ان کے عقائد، عبادات، اخلاق اور کردار کی اصلاح کریں. اگر اولاد کی تربیت میں غفلت برتی جائے تو یہی اولاد والدین کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتی ہے. اسی لیے ہر مومن والدین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. محترم حضرات، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے سے پہلے عقیدے کی تعلیم دیں. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزابرة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس حال میں کہ ہم قریب البلوغ نوجوان تھے، تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح والدین کو چاہیے کہ جب ان کی اولاد بات کرنے لگے، جب ان کی اولاد کچھ بولنے لگے تو انہیں کلمہ شہادت سکھائیں، انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: علموا اولادکم لا الہ الا اللہ اول ما تعلمون، کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھائیں. اسی طرح امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر خاص توجہ دی اور ایک رسالہ تعلیم الصبیان التوحید کے نام سے لکھا. اس میں وہ لکھتے ہیں: فهذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعليمهم القرآن حتى يصير الإنسان كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا على طريقة الإيمان. وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک نفع بخش رسالہ ہے جس میں ان باتوں کا ذکر ہے جسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے سے پہلے سکھائے تاکہ وہ انسان اسلامی فطرت پر مکمل بن جائے اور راہ ایمان پر مضبوط اور سچا موحد ثابت ہو. محترم حضرات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت بھی یہی رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دیا کرتے تھے. جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بت پرستی کے فتنے سے پناہ مانگی تو نہ صرف اپنے لیے مانگی بلکہ اپنے بچوں کے حق میں بھی کہا: وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا. اسی طرح لقمان حکیم کی نصیحت قرآن نے نقل کی اور قرآن نے کہا کہ لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: یا بنی لا تشرک باللہ. پہلی نصیحت جو لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو کی کہ بیٹے ہوشیار، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. محترم حضرات، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دیں. اور عقیدے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف توحید و شرک کی حد تک نہیں بلکہ عقیدے کے بہت سارے ابواب ہیں جن کا تذکرہ ہمیں کتب احادیث اور عقیدے کے عنوان پر لکھی گئی کتابوں میں ملتا ہے. انہی ابواب عقائد میں سے ایک اہم باب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت کا عقیدہ رکھنا بھی ہے. اسی لیے ہر مومن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت صحابہ کا سبق پڑھائیں، بچپن ہی سے صحابہ کی عظمت کو گھول کر پلا دیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
حضرت انس دور صحابہ اور دور تابعین کا معمول بتاتے ہوئے کہتے ہیں كانوا يعلمون اولادهم حب الشيخين كما كانوا يعلمونهم السورة من القرآن. ایک سنیے گا کیا فرماتے حضرت انس. حضرت انس فرماتے ہیں دور صحابہ اور دور تابعین میں لوگ اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی ایک سورت سکھاتے تھے. حالانکہ ان کے دور سے زیادہ فتنے آج ہیں. صحابہ کی تنقید کرنے والے، صحابہ کی تکفیر کرنے والے، صحابہ کو برا بلا کہنے والے، صحابہ پر لعن طعن کرنے والے، صحابہ پر تنقید کرنے والے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے آج جتنے چاہیں اتنے ملیں گے آپ کو. موجودہ دور کے ہمارے دانشوروں میں بہت ملیں گے. تو ایسے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، امہات المؤمنین اور جمیع اصحاب رسول کی محبت بچپن ہی سے گھول کر پلا دے، اور یوں پلا دے کہ بچے کے سامنے اگر کسی صحابی کا منفی تذکرہ آئے تو اس کی ایمانی غیرت جاگ اٹھے. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو عقیدے کی اہمیت کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے صحیح عقیدے کی تعلیم دینے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.